بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو زبیر سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن صفوان بیت اللہ شریف کے قریب بیٹھے تھے کہ اچانک ایک سانپ عراقی دروازے سے داخل ہوا اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا، پھر حجر اسود کے پاس آیا اور اس کو بوسہ دیا۔ پھر عبداللہ بن صفوان نے اسے دیکھ کر فرمایا، اے جنات، اب تو نے اپنا عمرہ ادا کر لیا ہے اور ہمارے بچے تم سے ڈر رہے ہیں، لہٰذا اب تم واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ جدھر سے وہ آیا تھا وہیں سے واپس چلا گیا۔ حضرت طلق بن حبیب سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک پتھر پر بیٹھے تھے کہ سایہ سمٹ گیا، سورج غروب ہو گیا اور مجلس برخاست ہو گئی۔ اتنے میں ہم نے اچانک دیکھا کہ مقام بریق سے بنی شیبہ نامی دروازے سے ایک روشن سانپ آیا تو سب لوگ اسے دیکھنے لگے۔ اس نے بیت اللہ شریف کا 7 چکر طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی۔ ہم اس کے پاس گئے اور اس سے کہا، اے عمرہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے تمہارا عمرہ پورا کرا دیا ہے، اور سنو، ہمارے اس علاقہ میں غلام اور ناسمجھ لوگ بھی ہیں، ہم ان کی طرف سے تم پر خوف کھاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنا سر کے بل بطحا کی چوٹی پر چھلانگ ماری اور اپنے دم بطحا کی چوٹی پر رکھ دی، پھر وہ آسمان کی طرف بلند ہو گیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ازرقی ابو طفیل سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، زمانہ جاہلیت میں ایک جن عورت جو وادی زیتوا میں رہتی تھی اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور اولاد نہ تھی۔ وہ عورت اپنے اس بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور یہ لڑکا اپنے قوم میں شریف تھا۔ اس نے شادی کی اور اپنی بیوی کے پاس آیا۔ جب 7 دن گزر گئے تو اس نے اپنے ماں سے کہا، اے میری ماں، میری خواہش ہے کہ میں کعبہ شریف کا 7 مرتبہ دن میں طواف کروں۔ تو اس کی ماں نے اس سے کہا کہ اے بیٹے، میں تمہارے بارے میں قریش کی ناسمجھ لوگوں سے ڈرتی ہوں۔ لڑکے نے کہا، مجھے امید ہے کہ میں صحیح سلامت واپس آ جاؤں گا۔ اس کی ماں نے اسے اجازت دے دی۔ چنانچہ سفید سانپ کی شکل اختیار کر کے بیت اللہ شریف کی طرف چلا اور بیت اللہ کا 7 چکر طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر واپس آنے لگا تو قبیلہ بنو سہم کا ایک نوجوان اس کے پاس آیا اور اسے قتل کر دیا۔ تو اس مکہ میں جنگ چھڑ گئی، یہاں تک کہ پہاڑ بھی دکھائی نہیں دیتے تھے۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ یہ غیرت کی جنگ کسی شان و شوکت والے جن ہی کی موت پر چھڑتی ہیں۔ جب صبح ہوئی تو قبیلہ بنو سہم کے بہت سے لوگ اپنے اپنے بستروں پر جنوں کے ہاتھ مرے پڑے تھے۔ اس جنگ میں اس جوان کے علاوہ 70 بوڑھے گنجے جن بصورت سام جنگ میں حصہ لیا۔ امام دنیوری حضرت ابن عمران نمار سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں، میں ایک دن نماز فجر سے پہلے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے لیے گیا تو دیکھا کہ مسجد کا دروازہ بند ہے اور ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور ساری قوم اس کے دعا پر آمین کہہ رہی ہے۔ میں دروازے پر بیٹھ گئے یہاں تک کہ مؤذن آیا اور اس نے آذان دی، پھر اس نے مسجد کا دروازہ کھولا اور میں اندر داخل ہوا تو وہاں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا رخ قبلہ کی طرف تھا۔ میں نے عرض کیا، میں فجر سے پہلے حاضر ہوا تھا، اس وقت آپ دعا مانگ رہے تھے اور سب لوگ آپ کی دعا پر آمین کہہ رہے تھے۔ پھر جب میں مسجد میں داخل ہوا تو آپ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ نصیبین کی جنات تھے، یہ لوگ میرے پاس ہر شب جمعہ ختم قرآن کے لیے آتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ اچانک ایک بہت بڑا اژدہا سامنے آیا اور اس نے اپنا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک پر رکھ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مبارک اس کے کان پر رکھ دیا اور اس سے سرگوشی فرمائی۔ پھر ایسا لگا کہ زمین نے اسے نگل لیا ہو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے بارے میں ڈر گئے تھے۔ حضور نے فرمایا، یہ جنوں کی وفد کا قاصد تھا، جنات قرآن کریم کی ایک سورت بھول گئے تھے تو جنوں نے اسے میری طرف بھیجا، چنانچہ میں نے اسے قرآن کریم کی وہ سورت بتا دی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب خیبر سے چلے تو 2 آدمیوں نے ان کا پیچھا کیا اور ایک دوسرے شخص نے ان دونوں کا پیچھا کیا جو کہہ رہا تھا، تم دونوں واپس ہو جاؤ اور واپس ہو جاؤ، یہاں تک کہ اس نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور ان دونوں کو واپس لوٹا دیا۔ پھر وہ پہلے آدمی سے جا ملا اور ان سے کہا، یہ دونوں شیطان ہیں
اور میں ان دونوں کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ میں نے ان دونوں کو تم سے واپس لوٹا دیا۔ جب تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور عرض کرنا ہم صدقات جمع کر رہے ہیں۔ جیسے ہی جمع ہو گیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیے گئے۔ جب وہ صاحب مدینہ منورہ آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے یہ واقعہ حضور سے عرض کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سے اکیلے سفر کرنے سے منع فرما دیا۔ حضرت وہب اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہر سال حج کے زمانہ میں مسجد خیف میں ملا کرتے تھے۔ ایک رات جب کہ لوگوں کی بھیڑ کم ہو چکی تھی اور اکثر لوگ سو چکے تھے تو ان دونوں حضرات کے ساتھ کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ ایک دن یہ دونوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ایک چھوٹا سا پرندہ سامنے آیا، یہاں تک کہ حضرت وہب کے ایک جانب حلقہ میں بیٹھ گیا اور سلام کیا تو حضرت وہب نے اس کے سلام کا جواب دیا اور انہوں نے جان لیا کہ وہ جنات ہیں۔ پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک مسلمان جن ہوں۔ پھر پوچھا تمہیں کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ آپ یہ نہیں پسند کرتے کہ ہم آپ کے مجلس میں بیٹھے اور آپ سے علم حاصل کریں؟ ہم میں آپ سے روایت کرنے والے بہت سے حضرات ہیں۔ ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ بہت سے کاموں میں شریک ہوتے ہیں، مثلا نماز، جہاد، بیماروں کی عیادت، نماز جنازہ اور حج و عمرہ وغیرہ، اور ہم لوگ آپ سے علم حاصل کرتے ہیں اور آپ سے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں۔ حضرت وہاب نے پوچھا تمہارے نزدیک جنات راویوں میں سے کون سے جن راوی افضل ہے؟ اس نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے کہا اس شیخ کی راوی ہمارے نزدیک افضل ہے۔ جب حضرت خواجہ حسن بصری نے حضرت وہاب کو دوسری طرف مشغول دیکھا تو فرمایا اے عبداللہ آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ حضرت وہاب نے کہا اپنی مجلس ہی کے افراد سے۔ پھر جب وہ جن ان کے مجلس سے چلا گیا تو حضرت خواجہ حسن بصری نے حضرت وہاب سے پوچھا تو حضرت وہاب نے جن کا پورا واقعہ سنایا اور کہا میں اس جن سے ہر سال حج کے موقع پر ملاقات کرتا ہوں، وہ مجھ سے سوال کرتا ہے اور میں اس سے جواب دیتا ہوں۔ ایک سال میں اس سے طواف کی حالت میں ملا، جب ہم نے طواف مکمل کر لیا تو ہم دونوں مسجد حرام کے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ میں نے ان سے کہا تم مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ تو اس نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیا تو اس کا ہاتھ بلی کے پنجے کی طرح تھا اور اس پر بال بھی تھے۔ پھر میں اپنا ہاتھ اس کی کاندھے تک لے گیا تو وہ پر کی جگہ کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ تیزی کے ساتھ کھینچ لیا، پھر ہم تھوڑی دیر بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا اے عبداللہ آپ بھی اپنا ہاتھ دکھائیں جس طرح میں نے اپنا ہاتھ آپ کو دکھایا۔ جب میں نے اسے اپنا ہاتھ دکھایا تو اس نے اتنے زور سے دبایا قریب تاکہ میرے چیخ نکل جاتی۔ پھر وہ ہنسنے لگا۔ میں اس جن سے ہر سال حج کے موقع پر ملتا تھا، لیکن اس سال وہ مجھے نہیں ملا تو مجھے گمان ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر حضرت وہاب نے ان سے پوچھا تمہارا کون سا جہاد افضل ہے؟ اس نے کہا ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے جہاد کرنا افضل ہے۔ ابن جریر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کر کے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ تو آپ لوگوں میں اعلان کے لیے نکلے اور اعلان فرمایا کہ اے لوگو تمہارے پروردگار نے ایک گھر بنایا ہے، لہٰذا تم اس کا حج کرو۔ تو آپ کے اس اعلان کو ہر مسلمان جن و انس نے سنا اور کہا لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ ابن عقیل فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک مکان تھا، جب بھی لوگ اس میں رہتے تو لوگ صبح کو مردہ ملتے۔ ایک مرتبہ ایک مغربی آدمی آیا اور اس نے اس مکان کو خرید لیا اور اس مکان کو پسند کیا اور اس گھر میں رات بسر کی اور صبح کو بالکل صحیح سالم رہا۔ اس بات سے پڑوسیوں کو تعجب ہوا۔ وہ شخص اس گھر میں کافی عرصہ تک مقیم رہا، پھر کہیں چلا گیا۔ اس سے اس گھر میں سلامت رہنے کا سبب پوچھا گیا۔ اس نے جواب دیا جب میں اس گھر میں رات گزارتا تو عشاء کی نماز پڑھتا اور کچھ قرآن کی تلاوت کرتا اور ایک جوان شخص کو دیکھتا جو کنویں سے باہر نکلتا اور مجھے سلام کرتا تو میں ڈر جاتا۔ وہ مجھ سے کہتا ڈرو مت، مجھے بھی کچھ قرآن کریم سکھاؤ۔
چنانچہ میں اسے قرآن کریم سکھانے لگا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا اس گھر کا کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا ہم مسلمان جنات ہیں، ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اس گھر میں اکثر و بیشتر بدکار رہتے ہیں اور شراب خوری کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کا گلا گونڈ کر مار ڈالتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا میں رات میں تم سے ڈرتا ہوں، لہٰذا تم دن میں آیا کرو۔ چنانچہ وہ دن میں کنویں سے باہر آتا اور میں اسے پڑھاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جن قرآن پڑھ رہا تھا کہ ایک منتر پڑھنے والا دروازے پر آیا اور آواز دینے لگا کہ میں سانپ، نظر بد اور جن کا دم کرتا ہوں۔ تو اس جن نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا یہ جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔ جن نے کہا اسے میرے پاس بلاؤ۔ تو میں گیا اور اسے بلا لایا۔ پھر میں نے اچانک دیکھا کہ وہ جن چھت پر ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ جب جھاڑ پھونک کرنے والے شخص نے جھاڑ پھونک کیا تو وہ اژدہا لوٹنے پوٹنے لگا، یہاں تک کہ اژدہا گھر کے درمیانی حصے میں گر پڑا۔ چنانچہ وہ شخص اٹھا اور اسے پکڑ کر اپنے زنبیل میں رکھ لیا۔ تو میں نے اسے منع کیا۔ اس منتر پڑھنے والے نے کہا کیا تم مجھے میرے شکار سے منع کرتے ہو؟ پھر میں نے اسے ایک اشرفی دی تو وہ چلا گیا۔ پھر اس اژدہے نے حرکت کی اور جن کی شکل میں ظاہر ہوا، لیکن وہ کمزور ہو کر پیلا اور دبلا پتلا ہو گیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ جن نے جواب دیا کہ منتر پڑھنے والے نے مجھے ان اسماء مبارکہ سے قتل کر دیا اور مجھے اپنے بچنے اور چھٹکارا پانے کا یقین نہ تھا۔ اب جب تم کنویں میں چیخ کی آواز سنو تو یہاں سے چلے جانا۔ گھر میں رہنے والے نے کہا میں نے رات میں چیخ کی آواز سنی تو میں دور چلا گیا۔ ابن عقیل فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس گھر میں انسانوں کو رہنے سے منع کر دیا گیا۔ طبرانی ابو نعیم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں یہ حضرات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں بیٹھے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جرمٹ میں تھے کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص میرے ساتھ چلے، لیکن کوئی ایسا شخص کھڑا نہ ہو جس کے دل میں ذرہ برابر کھوٹ ہو۔ بالآخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا اور پانی کا ایک برتن لے لیا اور میرا خیال ہے کہ اس میں پانی بھی تھا۔ چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا۔ جب ہم مکہ مکرمہ کے بلند علاقے میں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ بہت سے سانپ جمع ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ایک دائرہ کھینچ دیا اور فرمایا میرے واپس آنے تک تم اسی کے اندر ٹھہرے رہو۔ چنانچہ میں اس دائرے میں ٹھہر گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سانپوں کی طرف چلے گئے۔ میں نے ان سانپوں کو دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچے آ رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دیر تک گفتگو فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس فجر کے وقت تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کیا تمہارے پاس وضو کے لیے پانی ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ جب حضور نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ان جنوں میں سے دو شخص حضور کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی نماز میں ہماری امامت فرمائیں۔ چنانچہ ہم نے حضور کے پیچھے صف بنائی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ تھے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ نصیبین کی جنات ہیں، ان کے آپس میں کچھ جھگڑے تھے جسے وہ لے کر میرے پاس آئے تھے اور ان لوگوں نے مجھ سے کچھ توشہ سفر بھی مانگا تو میں نے انہیں زادہ راہ سفر خرچ دے دیا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ان کو کیا توشہ عنایت فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گوبر لید، اور یہ لوگ جہاں کہیں بھی لید پائیں گے وہاں کھجور بھی پائیں گے اور جہاں کہیں ہڈی پائیں گے وہاں اپنی غذا پائیں گے۔ اس وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لید اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔